ایک دن خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اما عائشہ کے پاس آئی ہے اور ایک سوال کیا ہے. سوال یہ کیا کہ امی جان مجھے بتائیے، آپ امام الانبیاء کی رفیقہ حیات، میں امام الانبیاء کی بیٹی، لخت جگر، شان میری زیادہ یا شان آپ کی زیادہ ہے؟ امی عائشہ نے جواب دیا. مولانا روم رحمہ اللہ نے بڑے عمدہ انداز میں اس کی ترجمانی کی. فرماتے ہیں امی عائشہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جواب دیا. فرماتی ہیں کرتی ہستی تو دریا لمبت بالیقینان ترا جگر رسول، تو مزکازہ کی ہستی بنت طیب کریم، شاہد تطہیر من قرآن قولے الحکیم. امی عائشہ نے جواب دیا بیٹی فاطمہ، بے شک شان تیری بڑی اعلیٰ ہے، بے شک تیری شان مسلم ہے، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. لیکن فاطمہ دیکھنا، اگر کائنات کا کوئی بدنصیب، کوئی بدبخت، کوئی کافر تجھ پہ اعتراض کرے گا، تجھ پہ انگلی اٹھائے گا، تیرے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کرے گا، تیرا ابا محمد رسول اللہ صفائیاں دینے کے لیے موجود ہے، صفائیاں محمد رسول اللہ دیں گے. اور جب مجھ پہ اگر کوئی کافر اعتراض کرتا ہے، مجھ پہ اگر کوئی بدبخت انگلی اٹھائے گا، میری صفائیاں تیرا ابا نہیں دیتا، میری صفائیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے. فاطمہ شان تیری بے شک زیادہ ہے، شان تیری بے شک اعلیٰ ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جنتیوں کو جنت جانے کا حکم ارشاد فرمائیں گے. میاں بیوی دونوں مومن دونوں اکٹھے جنت میں جائیں گے. اور فاطمہ کل محشر کے میدان میں ساری انسانیت دیکھے گی تو حضرت علی کی انگلی پکڑ کے جنت میں داخل ہو رہی ہوگی، اور میں عائشہ محمد رسول اللہ کی انگلی پکڑ کے جنت جا رہی ہوگی. اور فرماتی ہیں تجھ پہ الزام لگے، تیرا ابا صفائیاں دے، دنیا والے صفائیاں دے، لیکن دیکھنا مجھ پہ الزام لگا، صفائیاں اللہ کے قرآن نے دی ہے، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی معصوم پہ اگر کسی پہ الزام لگا ہے، الزام لگانے والے بھی دنیا والے، صفائیاں دینے والے بھی دنیا والے. اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں سیدہ مریم پہ الزام لگایا یہودیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور سیدہ مریم اپنے نومولود بچے کو لے کے آئی ہے. سورۃ مریم 16واں پارہ آیت نمبر 28 ہے. جب لے کے آئی اپنے نومولود بچے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، کون کہنے لگی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن ہوتے ہوئے تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ تیری موت بھی بڑی پاک باز، تیرا تو ابا بھی بڑا پاک باز، یہ کیا کر ڈالا؟ سیدہ مریم نے جواب نہیں دیا. قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، نومولود بچے کی طرف اشارہ کر دیا. میرا دماغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی بچے سے پوچھ لو اسے کس نے بھیجا ہے. قرآن کہتا ہے
وہ بچے کہاں بولا کرتے ہیں؟ جو بچے گود میں یا پنگوڑے میں لیتے ہوئے ہو، ایسا بچہ اس عمر میں بچہ نہیں بولا کرتا، خود نہیں بتاتی کہ ایسی بچے سے پوچھ لو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگرچہ موجود بچے بولا نہیں کرتے، اس عمر میں بولا نہیں کرتے، لیکن رب نے فرمایا میرے عیسیٰ تیری والدہ پہ الزام لگا ہے، تیری امی پہ انگلی اٹھی ہے، اگرچہ قانون میرا یہی ہے اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، لیکن آج بول کہ حلالی بیٹے ماں کی طرفداری کیا کرتے ہیں، حلالی بیٹے ماں پہ الزام لگتا برداشت نہیں کرتے۔ اے عیسیٰ بول اور ایسا بول تیری گفتگو بھی تاریخ میں مثال بن جائے، آج تیری والدہ پہ الزام لگا ہے، میں اللہ قانون توڑ کے تجھے بولنے کا حکم دے رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یوں نہیں فرمایا میں اللہ ہوں، یوں نہیں فرمایا میں تین میں سے تین ہوں، یوں نہیں فرمایا میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ سارے عیسائیوں کے عقائد کی تردید کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام بولتے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اس نے مجھے نبوت بھی دی ہے، اس نے مجھے برکت والا بھی بنایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، الزام تو سیدہ مریم پہ لگایا جا رہا ہے، بیٹا کہاں سے لے آئی؟ اور یہ بول کے کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ سوال و جواب میں مطابقت نظر نہیں آتی، لیکن اب آؤ قرآن پہ صدقے جاؤ، کتنی بڑی مطابقت قرآن نے ظاہر کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنی ہے، اور جسے اللہ نبی بنائے اس کی والدہ کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ سبحان اللہ! الزام لگا، رب نے صفائی کا اہتمام فرما دیا۔ دوسرا حوالہ، سورت کا نام سورہ یوسف۔ رب کائنات فرماتے ہیں دیکھو نا، جب سیدنا یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا ہے، الزام لگانے والی عزیز مصر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے آیت نمبر 25 میرے سامنے سورہ یوسف 12واں پارہ ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ قرآن کہتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں زلیخا نے دروازے کو تالا لگایا ہے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے کو تالا لگا دیا، چابی اپنے ہاتھ میں، اور یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں ہائی طلب آ یوسف میرے قریب آ۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی دیکھ یوسف دروازہ بند ہے، تالا لگا ہے، چابی میرے ہاتھ میں، اور جب تک چابی نہ لگے تالا نہیں کھلتا، تالا نہ کھلے دروازہ نہیں کھلتا، دروازہ نہ کھلے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ چابیاں اس کے پاس ہے، مجھے دعوت گناہ دے رہی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دروازے کی طرف بھاگ جا، میں تو اسباب کا محتاج نہیں ہوں، دروازے کی طرف بھاگنا تیرا کام، تالے توڑ کے دروازے کھول دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام بھاگے، پیچھے
قمیص سے پکڑا ہے، زورت جنہیں دروازے سے باہر نکلے ہیں، قرآن کہتے ہیں وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے پہ زلیخا کا خاوند مل گیا۔ اب زلیخا نے انداز بدل دیا، الزام یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا اور کہنے لگی اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ الزام لگ چکا، میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، وقت اجازت نہیں دیتا، اشارہ کر کے آگے نکلتا ہوں۔ الزام یوسف علیہ السلام پہ لگا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اسی کے اہل میں سے ایک معصوم بچے نے گواہی دی ہے اور کہا ہے قمیص دیکھو، اگر آگے سے پھٹی ہے یہ عورت سچی ہے اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا قمیص کو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، زمین پہ الزام لگا، ایک معصوم بچے نے گواہی دے دی، ایک معصوم بچے نے گواہی دی۔ قربان جاؤ، جب میری اور آپ کی امی عائشہ پہ الزام لگا ہے، اللہ کا قرآن ہے، غزوہ بنو مصطلق سے واپسی کے موقع پہ اللہ کے بعد پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ڈیوٹی ہے بعد میں آنے کی۔ امی عائشہ جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے قضائے حاجت کے لیے گئی ہے اور واپس آنے لگی، دیکھا گلے کا ہار غائب ہے، ہار ڈھونڈنے میں لگ گئی، وقت زیادہ لگا۔ جب امی عائشہ واپس آئی قافلہ جا چکا، امی عائشہ بنی لیٹ گئی ہے چادر تان کے، صحابی آئے ہیں، فرمایا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ اٹھ بیٹھی ہیں، انہوں نے سواری پہ بٹھایا ہے، لا کے قافلے میں شامل کر دیا ہے، منافقوں نے شور شروع کر دیا، عائشہ کا دامن پاک نہیں، عائشہ کا دامن پاک نہیں۔ ایک مہینے میرے آقا پریشان رہے ہیں، صحابہ سے محفل میں میٹنگ بلا کے پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کیا کروں۔ امی عائشہ اپنے ابا کے گھر جا چکی ہیں، وہاں زاروں کا دار رونے میں مصروف ہے۔ سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں آقا آپ زیادہ پریشان ہیں تو طلاق دے دیجئے، آپ کو بیویوں کی کمی نہیں ہے، فاروق اعظم تھے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر اگر آپ زیادہ پریشان ہیں پہلے مجھے یہ بتائیے نا عائشہ کو آپ کی بیوی بنانے والا کون ہے، یہ انتخاب کرنے والا کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہے، فاروق اعظم نے فرمایا اللہ کے بعد پیغمبر جو اللہ آپ کے وجود پہ، جو اللہ آپ کے لباس پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اللہ آپ کے بستر پہ مرد عورت کو کیسے آنے دے سکتا ہے؟ اللہ کے بعد پیغمبر نے جواب سنا، فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، میری تنگی کیوں نے ہلکی کر دی۔ میرے پاک پیغمبر چل کے صدیق اکبر کے گھر آئے ہیں، امی عائشہ مصلیٰ بچھائے رو رہی ہے اور بخاری شریف کے لفظ ہیں، میرے آقا نے یہاں تک فرما دیا امی عائشہ کو ان الممت بذنب فاستغفر اللہ، عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہو اللہ سے معافی مانگ لے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا بصری وحزنی اللہ، میرے آقا میری وہی حالت ہے جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کی حالت تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اس موقع پہ یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا، میں نے کہا جو یوسف علیہ السلام کے والد کی حالت تھی، میں نے اللہ کی دربار میں اپنا درد دل پیش کر دیا ہے، اب فیصلہ رب العالمین فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اللہ کے پاک پیغمبر پہ وحی نازل ہوئی، سورۃ النور کی 18 آیات نازل کر کے رب نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔
یہ تو بہتان عظیم ہے، اور قرآن نے کہا الحدیثات للحدیثین والحدیثون للحدیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ رب نے فرما دیا ہم نے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے بنائی ہے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے بنائے ہیں، پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے، پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے بنائے ہیں۔ جسے عائشہ کے کردار پہ شک ہو وہ عائشہ کو نہ دیکھے، عائشہ کے شوہر محمد رسول اللہ کو دیکھے۔ اگر عائشہ کے شوہر محمد رسول اللہ کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تو عائشہ کے کردار پہ بھی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ سبحان اللہ۔ رب نے برات کا اہتمام کیا، 18 آیتیں نازل کر دی، قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، امی عائشہ کی برات کا اعلان ہوتا رہے گا۔ آداب آج بھی اگر کوئی میری ماں امی عائشہ پہ انگلی اٹھاتا ہے، اگر میری ماں امی عائشہ کو برا بھلا کہتا ہے، میں پورے دعوے سے منبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں، دن کے اجالے میں کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ دبانگے دوال کہہ رہا ہوں، جو آج بھی سیدہ عائشہ کے کردار پہ انگلی اٹھائے وہ قرآن کا منکر ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا منکر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا منکر ہے کہ نہیں ہے؟ کہ قرآن نے سیدہ عائشہ کی برات کا اہتمام فرمایا، پھر میں کیوں نہ کہوں واہ میری امی عائشہ، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، جسے پرچم بنا کے رحمت عالم نے لہرایا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ قیامت کے میدان میں اللہ پوچھے گے بندے بتا کیا لایا ہے، حاجی صاحب کیا لایا ہے، مفسر مبلغ مقرر محدث بتا کیا لایا ہے، اپنی اپنی نیکیاں پیش کی جائیں گی، قربان جب امی عائشہ پہ رب پوچھیں گی عائشہ کیا لائی ہے، امی عائشہ فرمائیں گی اللہ حجرہ میرا ہے، حجرہ میرا ہے، اللہ حجرہ میرا ہے، روزہ تیرے نبی کا ہے، دروازہ کھول میرا سامان دے دے۔ سبحان اللہ۔ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے معاشرین اٹھیں گے، شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ 17 رمضان کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی،
دنیا سے رخصت ہوئی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یوں صدیقہ کائنات قیامت تک امت مسلمہ ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ دنیا سے رخصت ہوئی، رب کائنات ہمیں ازواج مطہرات اور آقا کے اہل بیت کی سچی محبت اور سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا